اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 سے ہوتا ہے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور مصر میں جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تو وہ بولا لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اس کو عزت و احترام کے ساتھ رکھو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا اس کو ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں آباد کر دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر کا علم دیں، سکھا دیں اسے۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، یعنی جو وہ چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے اسے علم بھی عطا کیا اور حکمت، یعنی دانائی، سوچ سمجھ، عقل، شعور، معاملہ فہمی، یہ خوبی عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کو ہم اسی طرح سے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی انہوں نے جو اپنا بچپن سارا جوانی یہ نیکی میں گزاری تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی دنیا میں ہی دے دیا کہ انہیں علم کی دولت سے مالا مال کیا اور حکمت سمجھ بوجھ بھی عطا کر دی۔ وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اور وہ جس شخص کے گھر میں رہ رہے تھے تو اس کی بیوی نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ وغلقت الابواب، اور اس نے سب دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور کہا کہ آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثوائے، کہ تیرا جو خاوند ہے اس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے عزت و احترام سے یہاں رکھا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اس عورت نے آپ کی طرف آنا چاہا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف علیہ السلام بھی آگے بڑھ جاتے اگر وہ اپنے رب کی واضح نشانی نہ دیکھ لیتے، یعنی جو جال بنا تھا اس عورت نے، اس سے نکلنا ناممکن تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی خاص نشانی دکھا کر یوسف علیہ السلام کو باز رکھا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح سے ہم نے اس سے فحاشی برائی کو دور کر دیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ واستبق الباب، اور یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور عورت نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ لیا اور کھینچا اور پھٹ گیا۔ والفیا سیدہا لدی الباب، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا خامن موجود تھا۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اب اس عورت نے فوراً اپنے طرح بدلا اور بول اٹھی کہ تیری گھر والی کے ساتھ جو غلط ارادہ کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، یہ کہ یا اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ وشاہد شاہد من اہلہا، تو وہ جب بعد میں پنچایت لگی گھر میں تو اس عورت کی طرفداری کرنے والے یا اس کی طرف سے جو موجود تھا اس نے یہ ایک بات کہی یا فیصلہ سنایا۔ یہاں کوئی گواہی کی بات نہیں ہے کہ کیونکہ موقع کے اوپر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ اگر تو کرتا جو ہے وہ اگلی طرف سے پھٹ گیا ہے، فصدقت، وہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ مرد جھوٹا ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یہ کرتا پچھلی طرف سے
پھٹ گیا ہے، فکذبت تو عورت جھوٹی ہے، وہو من الصادقین اور مرد جو ہے وہ سچا۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، بس جب انہوں نے دیکھا کہ کرتا تو وہ پچھلی طرف سے پھٹا ہوا تھا، قال انہ من کیدکن، تو وہ خاوند جو تھا اس نے اپنی عورت سے کہا کہ یہ تیرا ہی مکر و فریب ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارے مکر بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، تو اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس کو معاف کرو، اگنور کر دو، واستغفری لذنبک، اور اس عورت سے یعنی اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بخشش مانگ، انہ کی کنت من الخاطئین، بے شک تیری ہی غلطی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 29 تک ہم آ گئے، تو یہ قصہ آگے بھی چلے گا، لیکن اس کے ہر مطلب کہ قصے کے بیان میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے باعث سبق ہیں، باعث عبرت ہیں، کہ اگر انسان نیکوکار ہو تو اللہ ہر طرف سے اس کی مدد کرتا ہے، اس کو علم بھی دیتا ہے اور اس کو دانائی بھی دیتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ روشنی ہے، اللہ نے کہا یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، اس لیے اس کو پڑھنا اور سمجھنا اور اس کو پہنچانا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم یہ دنیا کی زندگی بھی ہماری آسان ہو اور آخرت میں یہ ہمارے ساتھ ہو، ہمارا مددگار ہو اور ہماری آخرت میں کامیابی کا سامان ہو۔ اللہ سے دعا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔